عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم مختلف ٹاپکس زیر بحث لاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں 2 ٹاپکس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ ایک تدبیر اور تقدیر کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جن حالات سے آپ گزریں تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے تدبیر نہیں کیا تھا، بس آپ یہ سمجھیے کہ تقدیر کا یہ فیصلہ تھا، تو جو ہوا بس اسے بھول جائیے۔ اس میں جو کمزوریاں تھیں یا جو آپ سے ڈیفیشنسیز ہوئے ہیں، صرف ان سے سبق سیکھ لو فیوچر کے لیے۔ باقی ماضی کا غم رونا یہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں دے گا سوائے مایوسی کے۔ آئندہ کے لیے تیاری شروع کریں۔ تو آج ہم بات کریں گے مایوسی پر کہ جو طلباء و طالبات کافی عرصے سے تیاری کر رہے تھے امڈیکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے اور پاکستان کے پبلک میڈیکل یا ڈینٹل کالجوں میں سیٹ کنفرم کرنے کے لیے، آپ حاصل نہیں کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، کیونکہ مایوسی آپ کو کچھ نہیں دے گا سوائے نقصان کے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سب مایوس ہیں، کیونکہ آپ بلند ہمت اور حوصلے والے لوگ ہیں۔ آپ میڈیکل میں آنا چاہتے ہیں اور میڈیکل والے طلباء ان کے حوصلے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ آپ سائنس کے طلباء ہیں اور سائنس کے طلباء کریم ہوتے ہیں، تو آپ سب مایوس نہیں ہوں گے، لیکن بہت کم ایسے ساتھی ہوں گے جو ان حالات سے مایوس ہوئے ہوں گے، کیونکہ جب یہ کیسز عدالتوں میں گئے تو اس دوران میں نے بہت سے طلباء کے کمنٹس دیکھے کہ وہ مایوسی کی باتیں کر رہے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ سب نہیں بلکہ بعض لوگ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ مایوسی انسان کو عمل سے دور کرتی ہے اور بے عملی سے مایوسی مزید بڑھتی ہے، اور بے عملی کے نتیجے میں آدمی نقصان پر نقصان اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مایوسی ایک کمزوری ہے، ایک برائی ہے، اور پھر مسلمان کے لیے تو مایوس ہونا اس کے شان کے خلاف ہے، خصوصاً طالب علم کے لیے تو اور بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی دل کا سکون چھین لیتی ہے، اور جب آدمی کا سکون ختم ہو جائے تو اس کے لیے کام کرنا اور کوشش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے کیسے ہی حالات ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ میرے بیٹو جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی تلاش کرو اور اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو یوسف علیہ السلام اور ان کے تمام بھائی مل گئے۔ عقل کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان بلند ہمت ہو، اور جو پستی پر راضی اور مطمئن ہو وہ انسان پس حوصلہ ہے۔ جو آدمی روزانہ
ارادہ تبدیل کرنے کا عادی ہو اور کبھی اس کو عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو کسی گڑھے یا خندق کو باندھنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے لیے وہ دور سے دوڑتا ہوا آئے اور جب قریب پہنچے گڑھے کے تو رک جائے اور ارادہ بدل لے اور پھر اثر نو اسی فکر میں لگ جائے اور وقت پر پھر ارادہ تبدیل کر دے اور پورا دن وہ یوں ہی کرتا رہے تو ایسا آدمی نہ گڑھا پار کرنے میں کامیاب ہوگا اور نہ کبھی اس کو اس سے چین نصیب ہوگا۔ قوت ارادی کے بارے میں فلسفہ اخلاق کے مصنف مولانا حفظ الرحمن سیغاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارادہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس چیز کی طرف اور رخ کرے تو اس کو کر گزرے، خواہ کتنے ہی دشوار گزار مرحلے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں اور کتنی ہی خوفناک گھاٹیاں اس کی راہ میں حائل ہو، اور انسان اس درجہ پر پہنچ جائے کہ اپنے رخ سے ہٹنے کو دنیا کی تمام دشواریوں سے زیادہ دشواری اور دنیا کی تمام مصیبتوں سے زیادہ مصیبت سمجھنے لگے۔ یہی وہ قوت ارادہ ہے جو حیات انسانی کی کامرانیوں کا راز اور جلیل القدر انسانوں کی زندگی کا عنوان ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی طاقت ان کو اس سے ہٹا نہیں سکتی، وہ ہر راہ سے اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ متنبی کہتا ہے بڑے کام اور اچھے امور، اچھے اخلاق، عزیمت اور پختگی ارادہ کے بقدر ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کم ہمت لوگوں کو چھوٹی چیزیں بھی بڑی معلوم ہوتی ہیں اور بلند ہمت والے لوگوں کو بڑے بڑے امور بھی آسان اور چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اس لیے جس کام کا ہم عزم کریں اس پر فی الفور عمل کی کوشش کریں اور ایسے کاموں کو جو اس کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو ان پر عمل شروع کر دیں، کیونکہ مایوسی دور کرنے کا سب سے آسان اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان فوراً عمل اور کوشش شروع کر دے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کی وجہ سے وہ مایوس ہوا ہے۔ عمل سے انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے اور عمل کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلتا ہے۔ نتیجہ نکلنے میں دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن آخری انجام کامیابی ہی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جن کے ارادے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ اپنے دل و دماغ میں لفظ ناممکن یا مشکل کو کبھی نہیں آنے دیتے۔ اس لیے آپ کبھی بھی کسی پریشانی کے وقت پریشان نہ ہو بلکہ بجائے مایوس ہونے اور دل تنگ کرنے کے اپنی ہمت بلند رکھیے اور محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ میں آخر میں آپ کو مایوسی ختم کرنے کے لیے 2 آسان چیزیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ if you genuinely want something don't wait for it, teach yourself to be impatient۔ یعنی جب تم ایک چیز کے لیے بے قرار ہو، جنون کی حد تک تم اس چیز کو چاہتے ہو تو اس چیز کا ویسے انتظار نہ کرو کہ آپ بیٹھے رہیں اور یہ مجھے حاصل ہو جائیں۔ اپنے آپ کو سمجھا دے، اپنے آپ کو پڑھا دے کہ اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو جاؤ، تب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح when you see a successful person، جب تم ایک کامیاب انسان کو دیکھتے ہو you only see the public glories, never the private sacrifices to reach them۔ تم صرف عوامی جو شان و شوکت ہے اس کو صرف دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس شخص نے کتنی ذاتی قربانیاں دی ہیں، کتنی محنت کی ہیں۔ امید ہے آپ میرے
باتوں سے اب سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے جو ساتھی پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا تیسری یا چوتھی پانچویں دفعہ امڈیکیٹ امتحان دے چکے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ MBBS BDS کے علاوہ ان کے لیے اور بھی بہت سے مواقع ہیں۔ کون کون سے مواقع ہیں اس پر انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر آپ ضرور میڈیکل لائن میں آنا چاہتے ہیں تو 200 سے زائد ایسے پروگرام ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں اور آپ ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں، چاہے نرسنگ کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو۔ تو امید ہے آپ لوگ میرے باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور آج سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ مجھے جو بننا ہے وہ میں بن کے رہوں گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بار بار مدد مانگیں اور اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، جو بکس، جو دیگر ریکوائرمنٹ ہیں وہ تیار کر لیں اور اثر نو مطالعہ شروع کریں۔ کل میں نے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا تھا ایک لڑکے کے بارے میں کہ وہ 8ویں اٹیمپٹ میں کامیاب ہوا تھا اور اب وہ میڈیکل کالج میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔